کانفرنس روم میں ہلکی روشنی تھی اور میز کے گرد سب لوگ بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی ہر ایک کی نگاہیں اس پر تھی۔ نیوی بلو کلر کی پلازو پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ اور کوٹ پہنے لائٹ سے میک اپ میں اس کی گوڑی رنگت دمک رہی تھی۔ اس نے اشارے سے سب کو بیٹھنے کا کہا اور خود کرسی سنبھال لی۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں، اس نے فائل کھولتے ہوئے کہا۔ دبئی پروجیکٹ فائنل ہونے کے قریب ہے، مگر ایک شرط ہے۔ HR ہیڈ نے فوراً پوچھا، کیسی شرط میم؟ وہ بولی، وہاں کے انویسٹر چاہتے کہ اس ہوٹل میں 2 پاکستان پارٹنرز ہوں، ایک ہم اور دوسرا کوئی ایسا نام جس کی فوڈ اور ہاسپٹلٹی میں مضبوط پہچان ہو۔ چلنا میں خاموشی رہی، پھر اس کے ساتھ بیٹھی سسٹر نے آہستہ سے کہا، میڈم اگر اجازت ہو تو ایک نام ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، بولی، مون لائٹ ہوٹل اور اس کے مالک RK۔ کمرے میں خرگوشی پھیل گئی۔ فینانس ڈائریکٹر نے بنویں چڑھوائی، RK وہ تو بہت مشکل آدمی ہے۔ اسسٹنٹ نے کہا، مشکل ضرور ہے مگر پاکستانی کے ٹاپ شیف میں سے ایک ہے۔ ان کے ہاتھ کا کھانا مون لائٹ ہوٹل کی پہچان ہے، لوگ صرف ان کے سگنیچر ڈشز کی بکنگ کرواتے ہیں۔ وہ لڑکی خاموشی سے سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں ان کے بارے میں جانتی ہوں، دبئی والا انویسٹر بھی انہی کا نام لے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ RK شامل ہوں تو ڈیل اس وقت سائن ہو جائے گی۔ دراصل اس نے پچھلے دنوں ہوٹل میں مون لائٹ سے کھانا کھایا تھا اور پھر سب سے بڑھ کر RK کے اصول اور ایمانداری کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے۔ مارکیٹنگ ہیڈ نے پوچھا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولی، مسئلہ یہ ہے کہ RK کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتے، خاص طور پر کسی اور ہوٹل چین کے ساتھ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی نے دھیرے سے پوچھا، پھر؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں چیلنج تھا، پھر ہمیں انہیں منانا ہوگا۔ اسسٹنٹ نے جھجکتے ہوئے کہا، سنا ہے وہ بزنس سے زیادہ اپنے کچن کو اہمیت دیتے ہیں اور بہت کم لوگ سے ملتے ہیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، نو، ہم ان سے بزنس کی نہیں، خواب کی بات کریں گے۔ دبئی میں ایک ایسا ہوٹل جہاں فوڈ کا نام ان کے نام سے جڑا ہو، جہاں لوگ صرف رہنے نہیں کھانے آئیں۔ فائنانس ہیڈ نے آہستہ سے کہا، آپ خود ملیں گے ان سے؟ اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہاں، یہ ڈیل کسی اور کے بس کے نہیں ہے۔ کمرے میں سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میٹنگ ختم، اگلا سٹاپ مون لائٹ ہوٹل، اور یاد رکھیں اگر RK مان گئے تو دبئی ہمارا ہوگا۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور شاید اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میٹنگ کے بعد اس کی زندگی میں ایک بے سکونی آنے والی ہے، ایسی بے سکونی جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے گی۔ اگلے دن وہ ہوٹل مون لائٹ کے سامنے موجود تھی۔ اندر گزرتے گزرتے اس کے ساتھ بنے ہوئے کیفے کی حقیر نگاہوں میں اس نے دیکھا۔ وہ چلتے ہوئے اندر آئی، پر ہر ایک نگاہوں میں اسی پر بس تھی، اور نگاہوں میں موجود ستائش کو وہ بخوبی جانتی تھی۔ آج اس نے مکمل پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، اس کی پونی ٹیل ہوا میں لہرائی۔ وہ مینیجر کے پاس گئی، آپ کے باس مسٹر RK سے ملنا ہے، کب تک آئیں گے وہ ہوٹل؟ اس نے پوچھا۔ جی سر تو ہمیشہ جلدی پہنچ جاتے ہیں اور ابھی بھی وہ کچن میں موجود ہے۔ اوکے، پلیز انہیں بتائیں کہ ہورائزن ہوٹل اینڈ ریزرویشن کی آنر پوریا تشریف لائی ہیں۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی، جی میڈم۔ مینیجر نے کہا، پھر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی مگر RK نہیں آیا۔ اس کے غصے کا گراف بڑھتا چلا گیا۔ آپ کے باس آئے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے بتایا نہیں کہ میں آئی ہوں۔ وہ غصے سے چلائی کہ ارد گرد ٹیبل پہ بیٹھے لوگ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پلیز میم ویٹ کیجیے، دراصل ہمارے ہوٹل میں آج ایک خاص ایونٹ ہے اور سر اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی سگنیچر ڈشز چاہیے ہوتی ہے نا ہر ایک کو۔ مینیجر نے محتاطانہ انداز میں کہا، میرا ٹائم بہت قیمتی ہے اور آپ کے RK سے بھی زیادہ۔ میں اپنے کام پینڈنگ کر کے ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اور وہ نخرے کر رہا ہے۔ کہاں ہے آپ کا کچن میں خود جا کر ان سے مل لوں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ مینیجر اسے لے کر کچن میں آیا۔ مسٹر RK جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کے یہاں اس کا استقبال اس طرح کیا جاتا ہے کیا؟ وہ جو مگن سا اپنا سیلیڈ تیار کر رہا تھا، اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھمے مگر تیزی سے وہ کام کرنے لگا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بہرے ہو کیا؟
وہ چیخ اٹھی. ایسا آج تک اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ کوئی اسے اس طرح اگنور کرتا. اس کے انداز اور حسن سے پتھر بھی چونک پڑ جاتے تھے. پھر وہ پلٹا اور اس جیسی حسین لڑکی بھی اس کو دیکھ کر ساکت رہ گئی. وہ حسین نہیں، حسین ترین تھا. ایسا حسن جس میں ایٹیٹیوڈ صاف نظر آ رہا تھا. ہمارے ہاں مہمانوں کی بہت قدر کی جاتی ہے مس سوریا، مگر کیا ہے نا کہ میں آپ کو انوائٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں آپ کو مہمان مانتا ہوں. آپ اپنے مطلب کے لیے آئی ہوں گی تو آپ کو خاص پروٹوکول تو ملے گا نہیں. بہت اچھے سے جانتا ہوں آپ کو. آپ جیسی لڑکی تو کسی سے صحیح سے منہ بات بھی نہیں کرتی، اور آپ میرے گھر پر آئی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ضرور کوئی مطلب ہے. وہ اطمینان سے بولتا جا رہا تھا. ہاں، ہر ایک یہاں مطلب ہی ہوتا ہے اور میں بھی اسی مطلب کے لیے آئی ہوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے ہو. سمجھ نہیں آ رہا مسٹر رحمان شرازی نے آپ جیسے انسان کا نام کیوں لیا، جو دبئی کے ہوٹل میں آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنی خوبصورت ہوٹل میں ایک اتنا بڑا داغ رکھا ہے. وہ باہر معمولی سا کیفے آپ کے ہوٹل کی شان کو ختم کر رہا ہے. آپ کی جگہ میں ہوتی نا، اسے ختم کر چکی ہوتی. وہ چبا چبا کر بولتی چلی گئی. مجھے معلوم ہے آپ تو دوسروں کی زندگی تباہ کرنا جانتی ہیں. آپ نے تو اپنی ماں کو نہیں بخشا تھا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کڑوے لہجے میں بولا تو اوریا کا چہرہ متغیر ہو گیا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے سے چیخی. اتنا برا لگا کیا؟ حقیقت نہیں ہے کیا یہ؟ آپ کے قریبی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کی زندگی میں ویرانیاں ڈالنے والی آپ ہیں. یو باسٹرڈ! وہ گالی نکالتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے والی تھی کہ بیچ راستے میں اس کا ہاتھ جکڑ کر وہ کمر سے لگا تو اسے اپنے قریب تک کر گیا. اپنی نازک کلائی کو اگر تروانا نہیں چاہتی نا تو آئندہ سے یہ حرکت مت کرنا. ایک پل نہیں لگے گا مجھے تمہاری یہ کلائی توڑنے میں. دفع ہو جاؤ یہاں سے. اسے دھکیلتے ہوئے نفرت سے بولا. وہ ساکت رہ گئی. کوئی اس طرح سے نفرت کر سکتا تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسے دیکھ کر تم کوئی بھی محبت میں مبتلا ہو جائے، مگر یہ کس مٹی کا بنا تھا؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا کہ تم میرے سامنے ایک معمولی سے کیڑے ہو. میں تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کر رکھ دوں گی. تمہارے اس ہوٹل کو میں بند کروا دیا تو میرا نام بھی ہوریا ہمدانی نہیں. تم نے میری انسلٹ کی ہے، تمہیں اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا. وہ غصے سے بولی اور پھر جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس پلٹ گئی. گھر آ کر اس نے ایک ایک چیز کو توڑ کر رکھ دیا. شہراز ہمدانی اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا ہو گیا میرا بچہ؟ کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ انہوں نے اسے باہوں کے ہزار میں لیتے ہوئے کہا. وہ 2 ٹکے کا آر کیا مجھے، یعنی ہوریا شہراز کو کہتا ہے کہ میری کلائی توڑ دے گا؟ اس کی اتنی ہمت! ابھی اسی وقت اس کا ہوٹل ختم کروائے بابا. کچھ بھی کیجیے مگر مجھے وہ ہوٹل کل. وہ کان پر ہاتھ رکھے چیختے ہوئے بولی. اچھا ٹھیک ہے، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا. تم اسے برباد دیکھنا چاہتی ہو، ایسا ہی ہوگا. شہراز نے کہا، پھر اپنے کمشنر دوست کو فون کر کے اسے کچھ سمجھانے لگا. ارے تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں، بس تم ہاں باہر پڑھ لو کہ اپنی بیٹی کو میری بہو بنا کے میں فوراً یہ کام کروا دیتا ہوں. دوسری طرف سے کمشنر فاروق نے کہا. جو بھی ہے جیسا بھی کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی نے ہاں بولا تو ٹھیک، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہاں ہی بولے گی کہ اگر یہ کام کر دو گے تو. ارے ہاں بالکل ہو جائے گا. اگر مارنے کا بھی کہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں گے. اگر ہوٹل میں بام رکھنا ہے تو وہ بھی کر دوں گا. کمشنر کی بات سن کر شہراز چند میں خاموش رہا، جیسے الفاظ کو توڑ رہا. پھر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور دھیمی آواز میں بولا. فاروق، میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، مگر میرے لیے میری بیٹی سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے. میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اس شخص نے میری بیٹی کو رلایا تو اسے سزا ہونی چاہیے، اور کام ایسا ہونا چاہیے کہ آواز بھی نہ آئے اور نشان بھی نہ رہے. بس کل صبح تک مون لائٹ ہوٹل کے دروازے بند ہونے چاہیے. اسے ہلکی ہنسی سنائی دی. سمجھ گیا. ایک فوڈ سیفٹی اور ہائیجین کا کیس ڈال دیتے ہیں، ساتھ ہی میں غیر قانونی اسٹوریج اور لائسنس کے خلاف ورزی. کاغذ بن جائیں گے اور ٹیم پہنچ جائے گی اور ہوٹل سیل بھی ہو جائے گا. شہراز نے مختصر سا جواب دیا. بس یہ دھیان رہے کہ نام میرا نہ آئے.
فون بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی. پوری اپنی غصے سے سرخ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تسکین کی ہلکی سی چمک آ گئی. مجھے بس انتظار ہے تو کل صبح تک. اس نے زیر لب دہرایا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی. میں بھی دیکھتی ہوں آر کے صاحب کی کڑک کیسے قائم رہتی ہے، اور جب ان کے ہوٹل کے دروازے مہر لگے گی نا. شیراز نے بیٹی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، بات صرف انا کی نہیں ہوتی بڑھیا، کچھ لوگ ٹوٹنے کے بجائے اور سخت ہو جاتے ہیں، مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے. دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں مون لائٹ ہوٹل کی رات معمول کے مطابق ختم ہو رہی تھی. کچن کی بھاپ اور مسالوں کی خوشبو اپنی فضا میں گھلی ہوئی تھی جب باہر اچانک دو سرکاری گاڑیاں آ کر گئی. چند اہل میرے اندر داخل ہوئے. انسپیکشن ٹیم، اتنے سرد لہجے میں کہا. مینیجر گھبرا کر آر کے پاس بھاگا. سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلین آئی ہے، فوڈ سیفٹی کی اور کچھ قانونی خلاف ورزیوں کی بھی. آر کے نے ہاتھ دھو کر تولیہ ایک طرف رکھا. چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، صرف ایک گہری خاموشی. انہیں اندر لے گیا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا. چند منٹ بعد سرکاری مہر کا کاغذ میز پر رکھا گیا تھا. تحقیقات مکمل ہونے تک ہوٹل عارضی طور پر سیل کیا جا رہا. مینیجر کے ہاتھ کانپ گئے، مگر آر کے نے کاغذات کو غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا. دلچسپ، اسے زیر لب کہا، جیسے اسے اندازہ ہو کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا. باہر دروازے پر سرکاری ٹیب لگ رہی تھی اور اندر اس کی آنکھوں میں ٹھنڈی سی چمک ابھری، جیسے کسی نے اسے چیلنج دیا ہو اور وہ چیلنج قبول ہو چکا ہو. سر، اب کیا ہوگا؟ مینیجر نے لب کو چلتے ہوئے کہا. سیاد اپنے ہی جال میں خود پھنس دے گا، تم دیکھنا. کرنے دو، آج انہیں پارٹی. تو دبئی کی ڈیل کرنے کی انویسٹر آ رہے نا، دھماکہ تو تب ہوگا. میں ایسے ہی نہیں اس مقام پر پہنچ گیا. آر کی ہوٹل مختلف ناموں کے ساتھ مختلف شہروں میں ہے. یہاں کا مین ہوٹل یہ ہے، مگر تم جانتے ہو میں یہاں کیوں ہوں؟ پوریا ہمدانی کو ہرانے کے لیے. ہر بار نہیں وہ جیت سکتی. دبئی کے انویسٹرز کے ساتھ ڈیل ختم کرنے کے بعد میرے پاس آئیں گے. ہورائزن ہوٹل اینڈ ریزرویشن کا بڑا ٹائم شروع ہوتا ہے. اب لوگ انہیں وہ کچھ کہیں گے کہ ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا. پتا ہے جواد، میں نے جو یہ 5 سالوں میں سب سے اچھی چیز کمائی ہے نا، وہ کیا ہے؟ کیا سر؟ میرے آس پاس کئی کلومیٹر دور تک لوگوں کا پیار. میرے ہوٹل میں اگر کوئی بنا پیسے کے بھی آ کر کھاتا ہے نا، تو میں اس سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. غریبوں کے لیے ہوٹل صبح کے ٹائم اسپیشل کھلا ہوتا ہے. میری ماں کہتی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے نا تو دل سے دعا دے گا. اب وہی بھوکے ایک کی سب سے بڑی دولت ہے. صبح دیکھنا، سب سے پہلا گاہک یہاں کر دھرنا دے گا. چاہو جا کر اطمینان سے سو جاؤ. صبح کو آنا اور جتنے لوگ صبح صبح جمع ہو ان سے کہنا کہ کھانا نہیں مل سکتا، اور ساتھ تھوڑا سا چٹپٹا مسالہ ڈال دینا. کہنا کہ شاید اب ایک کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکے گا. وہ جو باہر ہمارے کیفے والا ہے نا، اسے بھی یہی کہنا. کل ایک دھماکہ ہوگا. کل پتا چلے گا کہ ایک کیا چیز ہے. اس کی آنکھیں کسی احساس سے چمک رہی تھی اور جواد بھی مسکرا دیا. میں سمجھ گیا سر. جواد نے موت پانا انداز میں کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا. وہ مسکراتے ہوئے سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگا گیا. اگلے دن صبح واقعی بہت شوق کا دن تھا. وہ لوگ جو صبح صبح اٹھ کر اپنا پیٹ آتے تھے وہ بڑک اٹھے تھے. کالج یونیورسٹی کے وہ نوجوان جو کالج یونی جانے سے پہلے ایک کے ہاتھ کی سگنیچر ڈش ضرور کھاتے تھے، انہیں تو آج اپنا نشہ ہی ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا. اس نوجوان جنریشن نے پورا میڈیا اکٹھا کر لیا تھا. نیوز چینل کے لائیو سکرین پر شہر کی بڑی خبر بن چکی تھی. مون لائٹ ہوٹل عارضی طور پر فوڈ سیفٹی اور لائسنس کے خلاف ورزی کے الزامات کے بعد کیمرہ گھوم رہا تھا. رپورٹر تقریباً ہر اینگل سے ہوٹل کی بیرونی تصویر دکھا رہے تھے. لیکن جیسے رپورٹر نے کچھ پوچھا، ہوٹل کے سامنے سے کچھ لوگ آئے جو روزانہ آر کے یہاں کھانے کے لیے آتے تھے. ایک نے مائک کے سامنے آ کر کہا، یہ سب غلط الزام ہے. ہم یہاں برسوں سے کھانا کھا رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. آر کے صاحب کے کھانے اور ہاسپٹلٹی پر شک کرنا بہت غلط ہے. دوسرا شخص بھی بول پڑا، ہماری نظر میں آر کے صاحب کی وفاداری اور پروفیشنلزم مثال ہے. وہ نہ صرف بہترین شیف ہے
बल्कि अपने स्टाफ का भी पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ लोग हाथ उठाकर बता रहे थे कि किस तरह वो खाने के जायके और सफाई के हवाले से हमेशा मोहतात रहे, और किस तरह वो हर मेहमान को घर जैसा एहसास देते हैं। लोग रो रहे थे, अरे हम दूसरे शहरों से आए हुए हैं, यहाँ कोई खाना देने के लिए भी नहीं है बे, और हमारी कोशिश ये होती है कि चलो एक वक्त की रोटी बचाकर यहाँ खाना ही खा लें, और वो पैसे घर में बेच देंगे ताकि बच्चे पेट भरकर खाना खा सकें। अगर आज हमारा पेट भूखा है और हम पुलिस वाले हमारे लिए यहाँ पकवान बनाएंगे क्या? हार के खिलाफ सब गलत है। वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। जो इंसान इंसान दूसरों के पेट भरना जानता हो, वो कभी बेईमानी नहीं करता। उसे करने के लिए क्या जरूरत है? शायद थोड़े पर भी राजी रहता है। एक पोसीदा हाल शख्स ने चैलेंज चीख चीख कर कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लोग मेरा ये कैफे अगर ये चाहते हैं ना तो बंद करवा सकते थे, क्योंकि जो चीज मैं रखता हूँ ना, या नाश्ते में सुबह उनके होटल में भी होती है। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रिस्क नहीं छीनूंगा, अल्लाह मुझे मेरे हक का रिस्क दे रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का देगा। और यहाँ तक मुझसे आज तक इस जगह का किराया तक नहीं लिया। आज भी मैं इस जगह का मालिक बना बैठा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छाई की वजह से। एक एक को इंसाफ मिलना चाहिए, वो हमारा मौसिन है। कैफे वाले ने भी चीख चीख कर कहा। रिपोर्टर जल्दी से कैमरे के सामने आया। जैसे नाजरीन आप देख रहे हैं कि यहाँ की रहाइश और रेगुलर कस्टमर की राय में ये इल्जामात बेबुनियाद हैं, और इनकी हमदर्दी आरके साहब के साथ वाज़ेह नजर आ रही है। यहाँ तक कि हर एक यही डिमांड कर रहा है कि इस मसले को पूरी तरह हल किया जाए, और यहाँ तक कि लोग इस कदर भड़क उठे हैं कि अगर आरके का होटल बंद हुआ तो वो एक ही इंसाफ दिलाने के लिए एक रैली निकालेंगे और मुल्क के हालात भी इस तरह ही कर सकेंगे। और इस पर बड़े पैमाने पर तफ्तीश की दरख्वास्त की जा रही है। आप में से बाकी सबको क्या लगता है कि क्या एक का ये होटल दोबारा से शुरू होगा? ये देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह एक छाया हुआ था। ये मंजर बुढ़िया के लिए एक जहर की तरह था। वो मोबाइल उठाए खड़ी थी, हर वीडियो हर तबसरा उसे चुभ रहा था। लोग आरके के दिफा में खड़े थे, उसकी महारत, सफाई और हॉस्पिटलिटी की तारीफें कर रहे थे। हर लफ्ज बुढ़िया के दिल में कांटे की तरह घुस रहा था, और हाथ में मोबाइल मजबूती से दबा रही थी। नाखून जिल्द में तंज गए थे। मैंने इसे चुकाने के लिए सब किया था, मगर वो तो हीरो बना हुआ है। लोग उसे, उसकी हमदर्दियां उसे पहचानते हैं, उसे जान चुके हैं। उसने मोबाइल जोर से जमीन पर मारते हुए कहा। शहराज हमदानी ने लब पींच कर उसे देखा। तो मैं इस बात की बड़ी है, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि अगर ये बात ऊपर तक पहुंची तो कमिश्नर सब कुछ गिलवा लिया जाएगा, और मेरी रिपोर्टेशन का क्या होगा? जो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी करके इस मामले को दबाना होगा। शहराज हमदानी ने अपना माथा मसलते हुए कहा, और मतलब कमिश्नर अंकल हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे? ऐसा कैसे करेंगे? वो गुस्से से बोली, यही होगा बेटा, हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है। इस मामले में किसी तरह रफा दफा करना होगा, वरना बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि इस मामले को ऊपर तक लेकर नहीं जाए, किसी तरह अपने लोगों का काम डाउन करने की कोशिश करें। और मैं कमिश्नर से बोलता हूँ कि वो इस होटल को खोलने का नोटिस जारी कर दे, और साथ ही एक माजरत बड़ा खत उन्हें गलत इतला मिली थी। शहराज हमदानी ने आहिस्तगी से कहा। तो वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। अब चाहते हैं कि मैं उससे जाकर रिक्वेस्ट करूं कि वो हमारे खिलाफ कंप्लेन ना करे? उस मगरूर इंसान के सामने आप मुझे झुकाना चाहते हैं? वो गुस्से से फट पड़ी। झुकना तो पड़ेगा ही, सब खराब किया है तो दुरुस्त भी करना पड़ेगा, वरना हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और फिर दुबई प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल सकता है, जो कि तुम्हारा पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है। शहराज हमदानी ने कहा तो बेदर्दी से लब को चलने लगी। ठीक है, मैं उससे एक बार बात करके देखती हूँ, वो आहिस्ता से बोली, और फिर उठकर अपने कमरे की चाबी पड़ गई। बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, मगर कहीं भी सुकून नहीं था। अगले दिन सुबह वो उनके घर पहुंची। वो ड्राइंग रूम में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, और साथ ही इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। घर के हर हर कोने से नफासत टपक रही थी। अरे वाह,
وہ آئے جن کے آنے کی امید بھی نہیں تھی. خیر، اب آ ہی گئے تو اپنے آنے کا مقصد بھی بتاتی جائے. آر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا. اس کا تن من دھن جیسے سلگ اٹھا. چہرے پر آج اس کی ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی. گویا اسے کہہ رہا ہو کہ میں نے کہا تھا نا، مجھ سے مت الجھو. دیکھو مسٹر آر کے، ہمیں آپس میں لڑ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ہاتھ ملانا ہوگا. میں جانتی ہوں میرا رویہ غلط تھا، لیکن آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا. میں آپ سے... وہ بولتے بولتے رکی. کیا مجھ سے؟ آر کے نے بویں اچکا کر پوچھا. سوری کرتی ہوں. آر کے نے بویں اچکائی. واہ، سیریسلی؟ مطلب پوریا ہمدانی مجھ سے معافی مانگ رہی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. دوبارہ ریپیٹ کرنا. مجھے شاید ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کان بجے تھے. پلیز اتنی آہستہ مت بولنا، تھوڑا سا اونچی بولنا تاکہ مجھے سننے میں پرابلم نہ ہو. لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا تو احساس توہین سے پوریا کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا. اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر خود کو قابو کیا. I'm sorry. غلطی میری تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے ہوٹل میں اگر بدتمیزی کی، پھر اس کے بعد آپ کا ہوٹل سیل کروانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا. Really؟ میرا ہوٹل تم نے سیل کروایا؟ اوہ مائی گاڈ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آر کے نے آنکھوں میں حیرت سموئے ہوئے کہا تو غوریہ نے چونک کر اسے دیکھا. مجھے لگا کہ آپ کافی سمجھدار انسان ہیں. ظاہری بات ہے، لاسٹ ٹائم تو میں نے ہی آپ سے جھگڑ کے گئی تھی نا، تو میں ہی کروا سکتی ہوں نا. غوریہ نے سر جھٹک کر کہا. ارے نہیں نہیں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا. میں تو آپ کو کافی معقول قسم کی لڑکی سمجھتا رہا. وہ تو کل میں تھوڑا سا ڈسٹرب تھا تو اس لیے میں نے ایسا کیا، ورنہ آپ سے تو بات کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور میں بھی ان ترسے ہوئے لوگوں میں سے ہوں. لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. مجھے لگا میرے ہزاروں دشمن ہیں، تم میں سے کوئی ہوگا. چلو کوئی بات نہیں، سبق مل گیا مجھے. آئندہ آپ سے ڈر کر رہنا ہے. آر کے کا آج مزاج ہی بدلا ہوا تھا. وہ حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کل والے انسان ہیں. خیر چھوڑیے، جو بھی ہوا میں آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتی. میں آپ کے ساتھ دبئی میں ایک ہوٹل کھولنا چاہتی ہوں، اور ہمارے انویسٹر آپ کو شامل کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. کیا آپ میرے ساتھ کام کریں گے؟ آپ کی بار اس نے نرم لہجے میں کہا. کیوں نہیں، بالکل. آپ جب حکم دیں گی میں آ جاؤں گا. آگے کون نہیں بڑھنا چاہتا، اور ہورائزن کے ساتھ کام کرنا تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آر کے نے کہا تو وہ حیران ابھی بھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی. اس نے جو کچھ اس کے بارے میں سنا تھا آج وہ اس سے یکسر مختلف تھا. اسے تو پتہ چلا تھا کہ وہ کسی کی آفر کو اس طرح قبول نہیں کرتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا سوچتا بھی نہیں تھا. مگر حوریہ نے اس کے ہوٹل تک سیلڈ کروا دیا. اس کے باوجود وہ اس سے اس قدر خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا. اس کا مطلب یہی تھا کہ دال میں کچھ کالا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس شخص کا مزاج ایسا کیوں تھا. پھر وہ ساری سوچیں جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی. 3 دن کے بعد رحمان شرازی یہاں پر آ رہے ہیں، اور میں نے ایک پارٹی بھی دی ہے، اس میں ضرور آئیے گا. کچھ دیر کے بعد وہ اٹھتے ہوئے آر کے پاس اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو، ڈراپ کیا اور مسکراتا ہوا پلٹا. تو پیچھے جواد کھڑا اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سر، یہ سب کیا تھا؟ کیا تھا؟ السلام علیکم. وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی. مطلب آپ تو چاہ رہے تھے کہ دبئی کی ڈیل آپ کو ملے، تو پھر یہ جواد کہ میں نے اپنا پلان چینج کر لیا. میں اس لڑکی کے اپنی دل پر وار کروں گا. یہ لڑکی میرے عشق میں دیوانی ہوگی. ایک ایسی لڑکی جو کسی کے پاس نہیں رہتی، وہ مجھ سے ہارے گی. ایک ایسی لڑکی جو کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ مجھ سے ٹوٹے گی. اس کی ٹکر کا ملا ہے اب اسے. اس کا غرور خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی ہارون کیف نہیں. اس کے لہجے میں درندوں سی گراہٹ اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ گویا کسی شکاری کی آنکھوں میں ہو. پھر وہ چپ چاپ چائے کے 2 مگ بنا کر ایک اسے تھما کر ایک خود پکڑ کر لاؤنج کی جانے پڑ گئے. موم اور ارانیہ آ رہی ہیں تو پلیز انہیں پک کر لینا کل. اور ہاں، جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا ہے نا، ان سے فکر مت کرنا، اور انہیں دوسرے والے گھر میں لے کر جانا سیدھا، کیونکہ اس لڑکی کا یہاں پر آنا جانا لگا رہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ موم اور عادیہ اس سے ملے.
ارون کیف نے کہا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جواد پریشان سا ماتھا مسلتا رہا اور گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آر کے کو حوریہ ہمدانی سے ایسی کیا نفرت تھی کہ اسے اپنے قدموں پہ جھکانا چاہتا تھا، اور ہارون کیف جو کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا کسی لڑکی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا۔ یہ بات واقعی میں حیرت انگیز تھی۔ 3 دن کے بعد وہ پارٹی میں موجود تھا اور ہر ایک کی نگاہوں اس پر تھی، اور حوریہ بھی بار بار اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ رحمان شرازی کے ساتھ کھڑا اور یہ پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے پلان سن کر رحمان شرازی کے ساتھ ساتھ حوریہ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھا تو حوریہ کی اس کے پیچھے چلی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی کافی ساری تھکاوٹ اتار دیتی ہے، لیکن ایک کافی ہو جانی چاہیے، کیا خیال ہے ہماری دوستی کے نام؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو جواباً ارون بھی مسکرا دیا۔ آپ جیسی حسینہ کے ساتھ یہ موقع نہیں ضائع ہونے دوں گا۔ میرے لیے تو خوش قسمتی کی بات ہے یہ کہ آپ نے مجھے حکم دیا، ورنہ… دھیرے سے وہ مسکرایا اور پھر اس کے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ بڑی ادا سے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور اسے لے کر اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ جواد وہیں پر موجود تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چونک اٹھا۔ آئی تھنک ہمیں کچن میں ہی چلنا چاہیے، میں ساتھ ساتھ کافی بنا لوں گا اور ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ شور، جواب میں یک لفظی جواب ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے اسے دکھ رہی تھی، جو کہ اپنے اب کوٹ کو اتار کر کرسی پر رکھے، اپنی شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھولے، اپنی آستینیں فولڈ کر رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت تھا وہ، اور اس کے ہر انداز دل کو اس کے چھو رہا تھا۔ اس کی کسرتی بدن کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر کس قدر توجہ دیتا تھا۔ ویسے کتنی گرل فرینڈ رہ چکی ہیں آپ کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا ہوں؟ اس کے سوال پر وہ پلٹ کر بولا، میرے خیال میں تو ہر لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ تو ڈیٹ کرتا ہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، نہیں، میں اوروں میں سے مختلف ہوں، میں اپنے مقصد پر دھیان دیتا ہوں۔ اگر میں بھی لڑکیوں پر دھیان دیتا تو زیرو سے ہیرو نہ بنا ہوتا۔ میرے پاس کون سا میرے باپ کا جمع جمایا کاروبار تھا۔ ویسے آپ کی زندگی میں کوئی لڑکا تھا؟ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ارون نے سوال کیا۔ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرا معیار اتنا گرا ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بھی پسند آ جائے؟ اس کے لہجے میں ایک غرور جھلک رہا تھا جس سے ارون کے اندر آگ سے رکھ گئی۔ سوری، میں نے غلط سوال کر لیا۔ خیر، مجھے یاد آ گیا کہ آپ کے معیار پر کون اترتا ہے، مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ میری نظر میں ایسا کوئی ہو اور میں آپ کو کیا پتا اس سے ملوا دوں۔ وہ دھیرے سے مسکراتے بولا اور مسکراتے اس کے گال پر جو ڈمپل ابھرا اس پر حوریہ کی نگاہ پڑی تھی۔ وہ بھی ایک طرح نگاہیں چرا گئی تھی۔ اگر کوئی مجھے پسند ہوتا تو میں خود ہی اسے بتا دوں گی، آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوریہ نے جلدی سے کہا تو معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ کافی پینے کے بعد اس نے حوریہ کو خود اس کے گھر ڈراپ کیا، اور آنے والے دنوں میں حوریہ اس کی کافی کلوز آ چکی تھی۔ ان کی دبئی کی ڈیل بھی فائنل ہو چکی تھی، تو آج وہ دونوں ڈنر کرنے باہر آئے تھے۔ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی اور اس کی نگاہیں بار بار اس کی راہ تک رہی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر دکھائی دیے، بلیک کلر کی شلوار کرتے میں وہ وہاں موجود ہر لڑکی کا دل دھڑکا گیا۔ ہائی سوری، ٹریفک بہت زیادہ تھا تو آپ تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ گیا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بولا اور پھر اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہت بری بات ہے، ویسے پتہ ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں اور آج تک لوگ میرے لیے انتظار کرتے ہیں، مگر میں آپ کے لیے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ دھیرے سے بولی، ہاؤ سویٹ، تھینک یو سو مچ، مگر کیا کر سکتا ہوں، مجبوری تو پھر مجبوری ہے نا۔ خیر چھوڑیے اور بتائیے کیسی ہیں آپ؟ ارون نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اس سے باتیں کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد ایک دم سے اٹھی اور اس نے ایک پھول اٹھا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے پرپوز کر دیا۔ ول یو میری می کر کے وہ فدا ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہر کے نے ارد گرد دیکھا تو سب لوگ دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ تو منہ پر ہاتھ رکھے باتیں بھی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ حوریہ؟ سب دیکھ رہے ہیں، آئیے باہر چلتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے پھول پکڑ کر اسے اپنے پاکٹ میں لگاتے اس کے بازو کو تھامے وہ باہر کے جانے پڑ گیا۔
گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے اس کا بازو چھوڑا تو اوریا لب کچلتے اسے دیکھنے لگی. میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن میری زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی. اور میں ہر معاملے میں نا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، اور آپ پسند ہے تو میں نے اظہار کر دیا. ہاں، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہیے تھا. I'm really sorry. وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے سر جھکا کر بولی. اگر میں انکار کرتا ہوں تو برا تو نہیں منائیں گے نا؟ آر کے نے اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکاتے ہوئے کہا تو اس کا رنگ متغیر ہوا. لب کو چلتے ہوئے روپ پھینک کے کیا ہوا؟ آپ نے جواب نہیں دیا. اگر میں نہ کروں تو کیا ہماری یہ دوستی قائم رہے گی، یا پھر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے کرنا آپ کی شادی کریں گی؟ اس کے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا. اگر میرا دل نہ مانا تو کڈنیپ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہ کندھے اچکا کر بولی. مجھے کڈنیپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ بات کرتے کرتے رکا. کیونکہ میں یہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گا. میں تجھ سے پہلے ہی بول رہا ہوں. یس، آئی ول میری یو. اس کی ٹوڑی کو تھامتے ہوئے بولا تو ہوریا کا جیسے دل عجب لے میں دھڑکنے لگا تھا. پھر وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی اور ایک پل کے لیے جیسے آر کے شاک رہ گیا. اس نے اپنی مٹھیاں بیچتے اپنے اندر کے اشتہار کو قابو کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اسے آہستہ سے خود سے الگ کیا. یہ شادی سے پہلے زیب نہیں دیتا ہے. میں ذرا مشرقی ٹائپ لڑکا ہوں اور ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا. آئی ہوپ کہ تمہیں برا نہیں لگا ہوگا. اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرایا. آپ کی یہی باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں مجھے، ورنہ میں نے تو مردوں کو ہوس کی نگاہوں سے بھی دیکھتے دیکھا ہے. ان نگاہوں میں کچھ الگ ہے. ایسے لوگ بہت مخلص ہوتے ہیں. میرے بابا بھی ایسے ہی ہیں، جن سے محبت کی زندگی پر انہی کے ہیں. بس میری ماں نے وفا نہیں نبھائی. ان کی بے وفائی کی وجہ سے بابا آج بھی راتوں کو روتے ہیں. اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی اور آگے نے زور سے اپنی مٹھی بھیج دی. اندر کہیں غصے کی ایک لہر تھی، مگر وہ خود پر قابو پا چکا تھا. چلو گھر ڈراپ کر دو تمہیں. وہ مشکل اپنے لہجے کو نرم بنائے ہوئے بولا اور ہوریا کے لیے فرنٹ ڈور کا دروازہ کھولا. ہوریا چپ چاپ بیٹھ گئی. گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے دوسرے گھر آیا. لاؤنج میں بیٹھی آرادھیا اور رائنا بیگم کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی. بھیا؟ آرادھیا نے چیخ کر کہا اور پھر آ کر اس کے سینے سے لگ گئی. اس کے بالوں پہ بوسہ دیتا اسے یوں ہی باہوں کے حصار میں لیے رائنا بیگم کی طرف بڑھا اور زمین پر بیٹھتے ان کے ہاتھوں کو چوم کر ان کی گود میں سر رکھ دیا. ارے کیا ہوا میرا بچہ؟ کچھ پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے ہوں، اور کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تم مجھ سے نگاہیں بھی ملا کر بات نہیں کر رہے، اور یہ جو تم تب سے کرتے ہو تم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہو. تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ رائنا بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا. آپ کو کیا لگتا ہے ماں، آپ کا بیٹا کچھ غلط کر سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا اگر کچھ غلط کرتا بھی ہے نا تو کسی چیز کو درست کرنے کے لیے، اور ایسا ہی سمجھ لیجیے اس بار میں کچھ غلط ہی کر رہا ہوں، لیکن کچھ معاملات کو سلجھانے کے لیے، کیونکہ اب میں سچویشن سے تھک چکا ہوں. میں خوش رہنا چاہتا ہوں، آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا اور رائنا بیگم اسے الجھے ہوئے انداز میں دکھ رہی تھی. واللہ چاند، تم اور تمہاری باتیں، پتا نہیں تم اتنی الجھی باتیں کیوں کرتے ہو. میرا تو سر ہی گھما دیا. رائنا بیگم نے کہا تو مسکراتا اٹھ کر ان کے برابر بیٹھا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا انہیں اپنے حصار میں لے گیا. لو جی، ماما کے ساتھ بھی یہی لاڑیاں کرتے رہیں گے. مجھے کب شاپنگ کے لیے لے کر جائیں گے؟ آرادھیا نے چہ کر پوچھا. جب میری گڑیا بولے گی. کب چلنا ہے؟ ارون کیف نے پوچھا. کل ہی مجھے ڈھیروں شاپنگ کرنی ہے. اوکے میری پیاری بہنا، تم کل تیار رہنا، ہم بازار چلیں گے. اس کا رخسار تھپتھپا کر بولا اور پھر لوگوں کو سونے کی تاکید کر دے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. کمرے میں آ کر گرنے کے سے انداز میں صوفے پر لیٹا اور آنکھیں موندے اپنا ماتھا مسل رہا تھا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ہوریا کالنگ لکھا تھا. ہیلو. اسے کال ریسیو کرتے موبائل کان کو لگا. کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے محبت پاش لہجے میں پوچھا گیا، جسے سن کر ارون کا حالت تک کروا ہو گیا. میں ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہی تو ملے تھے، تو کیا میں دوبارہ کال نہیں کر سکتی کیا؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں دن رات آپ سے باتیں کروں. کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ ارون؟ میں پاگل ہو گئی ہوں.
दूसरी तरफ से हुरिया ने फिदा होने वाले अंदाज में कहा, अरुण कैफ की जगह कोई और होता तो खुशी से पागल हो जाता, मगर अरुण की आंखें लम्हा लम्हा उसके इजहार मोहब्बत पर मजीद सुर्ख हो रही थी और उनकी नफरत बढ़ती जा रही थी। काफी देर बाद उससे बातें करती रही और अरुण खुद पर काबू पाए अपने लहजे को खुशगवार बनाते उससे बातें कर रहा था। फिर हुरिया के कॉल काटने के बाद उसने अपना सर हाथों में गिराया। काश मुझे ये सब ना करना पड़ता, मगर अफसोस मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसी मगरूर लड़की का गुरूर तोड़ने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। मैं वैसे ही तुम्हें रोता हुआ दिखना चाहता हूँ जैसे तुमने उनको रुलाया था, और जो मेरी जान है आज भी उसकी आंखों की वीरानी देखता हूँ ना, तो मुझे तुमसे नफरत होती है मिस हुरिया हमदानी। तुम भी वैसे ही रोगी, तुम भी वैसे ही तड़पोगी जैसे वो तड़पी थी। मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा, मगर तुम्हारे जज्बात को रोनने के लिए। वो दिल ही दिल में मसम अरादा कर चुका था और उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथ की पुश्त पर गिरा, जिससे उसने टिश्यू निकालकर बेदर्दी से उसे साफ किया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जाने पड़ गया। बाबा, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बेटा बोलो, शराज हमदानी ने कहा। मैं आरके से शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात पर शराज हमदानी के साथ साथ अंदर दाखिल होता अरहम उबासी जैसे शॉक रह गया। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जिस लड़की से तुम कुछ दिन पहले नफरत की दावेदार थी, अब उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हो? ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? इससे पहले कि शराज हमदानी कुछ कहते कि अंदर दाखिल होने वाले अरहम ने कहा, ओह माय गॉड अरहम, तुम कब आए? प्लेजेंट सरप्राइज। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। अरहम ने उसे साइड हुक किया और से यूं ही वाहों के हिसार में लेकर शराज हमदानी की तरफ आया, जो कि उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। कैसे है मामू आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, उन्होंने खुश दिली से कहा। अब ये क्या चक्कर है, जल्दी से बताओ। तुम कुछ दिन पहले उससे आरके को इतनी नफरत करती थी और अब उससे करने जा रही हो। कोई बदले बदले लेने का चक्कर तो नहीं है ना? अहम ने आंखें सुकेर कर पूछा। ओहो, ओ हेलो मिस्टर हीरो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बदले बदले के चक्कर में मैं इतनी हरकत नहीं कर सकती। वो वही है जिसने मेरे दिल को छुआ है। तुम उससे मिलोगे ना तो फिदा हो जाओगे। कल तो मेरे साथ उसके रेस्टोरेंट जा रहे हो ना, और उससे बैठकर बातें करना और मुझे बताना कि वो कैसा इंसान है। तुम्हें पता है उसे सिर्फ मैं ही पसंद नहीं करती, उसे पता नहीं कितने लोग पसंद करते हैं। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं है तुम्हारी तरह, मगर वो हकीकी जिंदगी का हीरो है। पूरिया तो उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी और हम थोड़ी पर हाथ रखे अपनी मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। वैसे कमाल नहीं हो गया मामू जान, आपकी खड़ूस बेटी को फाइनली कोई पसंद आ गया, और वो भी उसका दुश्मन नंबर वन। मुझे तो लगता है कि मेरी नेक्स्ट फिल्म का प्लॉट यही होगा। और हमने इसे छेड़ते हुए कहा तो उसने एक जोरदार मुक्का उसके कंधे पर झड़ दिया। आउच! जालिम लड़की, कंधा तोड़ने का इरादा है क्या? वो दहाई देते हुए बोला तो हुरिया मुस्कुरा दी। अगले दिन हुरिया ने सुबह सुबह उठा दिया था। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है? वो गुस्से से बोला। कितनी सुस्त हो तुम आराम, मैंने तुम्हें बोला था ना कि हमें आरके से मिलना है। वो झंझला कर बोली। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इतनी सुबह सुबह? यार लंच में जाकर मिल लेंगे ना। वो तब कर बोला। वो तुम्हारी तरह वेला नहीं है, उठो। उसने आराम का कंफर्टर खींचा और वो जल्दी से मजीद लपेट तक कवरट बदल चुका था। मरो तुम जाकर, बदतमीज इंसान, वो चिल्लाकर बोली और पैर पटकती बाहर निकल गई। और हम अपने टाइम पर ही उठा था और तकरीबन 12 बजे नाश्ता करने के बाद वो उसके साथ आरके के होटल पहुंचा। वो लोग केबिन में बैठे आरके का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर गुजरी कि वो अंदर दाखिल हुआ। आई एम रियली सॉरी, मैं दरअसल लंच की तैयारी करवा रहा था। वो पसीने से काफी शराबूर था, तो फ्रेश होने चला गया। आरके ने अंदर आते हुए कहा और हमने सताइश बड़ी नजरों से उस शख्स को देखा। खूबसूरत तो वाकई इंतहा का था, मगर कुछ देर के गुफ्तगू के बाद अरहम को न जाने उसकी आंखों में एक अजीब सा सर्दपन क्यों नजर आया, और उसकी आंखों में एक चमक भी थी जैसे शिकारी की आंखों में होती है। वो जिस इंडस्ट्री से मुंसलिक था, वहां रहते वो अच्छी तरह लोगों के चेहरे पढ़ना जान चुका था। मगर फिर उसने अपना वहम करार देते सारी सोचों का झटका। ओके भाई, मेरी तरफ से तो फाइनल है।
تمہارے ہونے والا ہسبینڈ. ہاں میں چلتا ہوں, مجھے ایک پروڈیوسر سے بھی ملنا ہے. کچھ دیر کے بعد ارحم نے اٹھتے ہوئے کہا, ارے لنچ کر کے جائیے گا نا. آرکے نے اسے روکتے ہوئے کہا, ارے نہیں نہیں, ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں میں. آپ اپنے ہونے والی بیگم صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں, اب تو بالکل گنجائش بچی. ارحم نے اٹھتے ہوئے کہا, اوکے. آرکے نے ہلکا سے مسکراتے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. وہ ریا کے ساتھ بیٹھا وہ باتیں کرنے لگا اور ہم باہر کی جانے پڑا. وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھا تھا کہ جب اندر آتے ایک لڑکی سے وہ زور سے ٹکرایا. تصادم میں قدر برا تھا کہ اگر اس لڑکی کو تھامتا نہ تو وہ گر جاتی. وہ آنکھیں نیچے کی اس کی باہوں میں تھی, بلیک کلر کی امبریلا فراک میں. وہ کسی فیری کی طرح لگ رہی تھی. اس کے بال جوڑے کی شکل میں بندھے تھے. آپ ٹھیک ہے مس؟ وہ بامشکل اس سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے بولا. اس کے کندھوں سے تھام کر وہ سیدھی ہوئی. آپ اندھوں کی طرح چلتے ہیں کیا؟ اگر میری ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تو؟ موبائل پر مصروف آ رہے تھے آپ, ادھر کو. میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی مگر آپ سیدھے آ کر مجھ سے ٹکرائے. وہ لڑکی نان سٹاپ بولتی چلی گئی اور وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا. پہلی لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر متاثر نہیں ہوئی تھی. پھر وہ سر جھٹک کر اس کی سائڈ سے ہوتی آگے بڑھنے لگی تو اچانک سے ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے متوحش انداز میں مڑتے اسے دیکھا. کیا بدتمیزی ہے, چھوڑیے میرا ہاتھ. وہ دبے دبے انداز میں چیخی, آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ بہت حسین ہیں؟ ارحم نے گمبھیر لہجے میں کہا. تو اس لڑکی کے ماتھے پر ان گنت پل پڑ گئے. نہیں, کیونکہ میں نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی, اور اگر کوئی میری تعریف کرے نا تو اس کا میں منہ توڑنا جانتی ہوں. تم نہیں جانتے میرے بھیا آپ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں گے اگر آپ نے مجھے چھیڑا بھی تو. وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑاتے بولی اور چبا چبا کر بولی. تو ارحم نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا. آپ کو پتا ہے میں ایک اسٹار ہوں, سپر اسٹار. اگر آپ پہلی لڑکی ہیں جو مجھ سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی. لڑکیاں تو مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستی ہیں. وہ دھیرے سے مسکراتے بول, او ہیلو, مجھے نا آپ کے اسٹار یا سپر اسٹار ہونے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ جیسے اسکرین ہیرو کو اصل لائف میں آپ لوگ زیرو ہوتے ہو. فلرٹ کرنا, لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنا, یہی تو کام ہے آپ لوگوں کا. مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ جیسے لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہوں. میرا نام آرادھیا ہے اور میری زندگی کا صرف ایک ہی ہیرو ہے, میرے بھیا. وہ تن کر بولی اور پھر جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی. ارحم کچھ پل اسے دیکھتا رہا, پھر اپنا موبائل نکال کر اس کی ایک پک کلک کی اور باہر کی جانب بڑھ گیا. ارون کتنی دیر بیزاری سے بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا. پھر کچھ دیر بعد وہ آفس جانے کے لیے اٹھی تو ارون نے اسے باہر تک ڈراپ کیا اور جیسے ہی پلٹ کر اندر آیا تو کچن میں جا کر کام کرنے لگا. اچانک سے کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا. گڑیا, تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ اور مسکراتے لہجے سے بولا تو آرادھیا منہ کھلاتی اس کے سامنے آئی. فلا بھیا, آپ کیسے پہچان جاتے ہیں؟ آرادھیا نے منہ کھلا کر کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا. ہر بار وہی سوال پوچھتے ہو, چلو جا کر بیٹھو, میں آتا ہوں, پھر ہم شاپنگ کے لیے چلتے ہیں. ارون نے کہا تو آرادھیا مسکراتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی. کچھ دیر کے بعد ارون اسے لے کر شاپنگ اور کافی زیادہ شاپنگ کروا چکا تھا. گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ واپس ہوٹل چلا گیا اور شام کو اس نے حوریہ کے والد سے ملاقات کرنی تھی. وقت سے پہلے اس نے سارے کام نپٹائے اور اپنے وقت پر ہمدانی ہاؤس پہنچا. اس گھر سے قدم رکھتے کتنی تلک یادوں نے اس کا استقبال کیا, مگر وہ اپنے دل سے اٹھتی ٹھیسوں کو دباتے اندر کی جانب بڑھا جہاں پر تھے. انہوں نے پرتپاک استقبال کیا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ چاہتے تو ہمارے ہوٹلز میں بند ہمیں کروا سکتے تھے. یہ بات ثابت کر کے کہ حوریہ نے سب کیا تھا, مگر آپ نے اسے معاف کر کے بہت بڑے پن کا ثبوت دیا ہے. اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی, شیراز ہمدانی نے کہا. وہ جواباً ہلکا سا مسکرایا. ڈنر کے دوران ارحم بھی آ چکا تھا. سب لوگوں نے ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ڈنر کیا. پھر شیراز ہمدانی نے پوچھا, شادی کب رکھی جائے؟ تو جانتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے حوریہ, میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو مجھے جو کچھ کرنا ہے خود اپنے لیے کرنا ہے. تو آپ جب کہیں گے میں دلہا بن کے آ جاؤں گا. باقی میں رسومات کے بہت خلاف ہوں اور مجھے پتا ہے حوریہ بھی ان چیزوں کے خلاف ہے. وہ بھی ایک پریکٹیکل لڑکی ہے اور میں بھی. تو میرے خیال سے سادگی سے نکاح کر کے میرے ساتھ رخصت کر دیجیے گا اور دھوم دھام سے میں ولیمہ کروں گا.
अपने दोस्त यारों को बुलाकर। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बेटी को धूमधाम से रुखसत करना पड़ेगा, आखिर मेरी इकलौती बेटी है। शिराज हमदानी ने कहा, जैसा आप चाहें अंकल, आप अपने घर में कोई भी फंक्शन रखें, मैं अटेंड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैं जरा कंजूस टाइप हूँ, ऐसे ही कंजूसियां करके इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। वरना आप मेरी हिस्ट्री तो जानते हैं कि मैं एक मामूली सा इंसान था, न घर न बाहर, तन्हा सब संभालने वाला। मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज बड़ों की दुआओं में इस मुकाम पर हूं मैं। अरुण ने कहा। शराज हमदानी ने उसे दिलचस्प निगाहों से देखा। फिर शादी की तारीख अगले हफ्ते की रख दी गई और एक दिन मेहंदी का फंक्शन था, अगले दिन बारात और उसके एक हफ्ते बाद वलीमा। शादी की तैयारियां झटपट हो चुकी थी। अरुण इस दौरान कितनी बार चुपके से रो चुका था। अरे, जल्दी से मुझे अपने लिए कोई लड़की बता ताकि मैं ढूंढूं। कब तक कवारे रहोगे? आज भी जब वो घर आया तो रायना बेगम ने झिंझला कर पूछा। मुश्किल उन्हें टाल कर अपने कमरे में गया, अपनी टाई की नॉट को ढीला कर दे, गिरने किसी अंदाज में सोफे पर बैठ गया। I'm सॉरी माँ, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे आपकी बनाई सबने नहीं करना चाहिए था, मगर मुझे इन सबसे बदला लेना था, जिन्होंने हमारी आंखों में आंसू भरे, हमारे दिलों पर कारी वार किया। मैं जानता हूँ आज भी बरसों से उन यादों को भूल नहीं पाए हैं। मैं अरुण कैफ इस सबको सजा दूंगा जिन्होंने आपको रुलाया था। वो दिल ही दिल में सोचता जा रहा था। आज उसकी मेहंदी थी। वो व्हाइट कलर की शलवार कुर्ता में मलबूस हमदानी हाउस के लॉन में बरकी कुमकुमों से जगमगा रहा था। शिराज हमदानी सबसे मिला था और खुद वो भी काबू पाए किस तरह खुश इखलाकी से पेश आया था, ये वही जानता था। कुछ देर के बाद हुरिया की एंट्री हुई। उसकी आंखों को खैरा कर देने वाला हुस्न एक पल के लिए उसे मबहूत कर गया, मगर दूसरे ही पल उसकी आंखों में नफरत की एक चमक सी दौड़ी, जिसे वो छुपाते हुए अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर उसकी तरफ बढ़ा। बड़ी हसीन लग रही हैं आज। आपने उसके कान में सरगोशी की तो उस शर्मगीन अंदाज में मुस्कुरा दी। अरे वाह, आपको शर्माना भी आता है क्या? अरुण ने उसे फिर से छेड़ा। वो धीरे से हंस दी। अगर आप मशरकी लड़के हैं तो कुछ कुछ मेरे अंदर भी मशरकीपन है। अब इतनी भी बेशर्म नहीं हूं मैं, तब थोड़ी बहुत तो हूँ। वो मुस्कुराहट जब्त करके बोला, अरे आप अपनी चेक करें, जरा रोमांटिक नहीं है। सिर्फ इतना सा बोल दिया कि बड़ी हसीन लग रही हैं, कुछ और भी बोलिए, मेरे हुस्न पर कुछ शार कह दीजिए। और गर्दन अकड़ा कर बोली, रियली, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपके हुस्न पर इशार कहूँ? जानती है ना मैं शेफ हूँ, कोई शायर नहीं। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं इशार कह दूं अगर इजाजत हो तो? मुस्कुराते बोली, वाकई, मतलब दी सुपर बिजनेस वुमन मिस हुरिया हमदानी बंदा नाचीज के लिए इशार कहेंगी। वो आंखें फैलाकर बोला, बस देख लीजिए, शायरा तो मैं हूं ही, अगर आपकी मोहब्बत ने मुझे शायरा बना ही दिया है। वो कंधे उचकाकर बोली, फिर धीरे से उसके कान में अपने इशार करने लगी। आपको सोच के महके मेरे दिन रात बहुत, आज से मेरी दुनिया में मेरी जात बहुत। आप हंसते तो बहारें मेरी पे हूँ, आप रूठे तो लगे दिल पे बड़ी चोट बहुत। आपकी बात में वो नरमी और शफकत है कि बस दिल को छू जाए आहिस्ता से हर बात बहुत। आपको देखकर झुक जाती हैं आंखें मेरी, आपसे मिलने में हया साथ बहुत। आपके नाम से वाबस्ता है ख्वाबों के चराग, आपके जिक्र से रोशन मेरी हर रात बहुत। आप करीब आए तो अल्फाज ठहर जाते हैं, आपकी कुर्बत में बढ़ जाती है जज्बात बहुत। आपको सुनकर ही गाती हूँ ये इशार अपने, आप ही से है मेरे दिल की हर बात बहुत। आप अगर एक नजर देख लें शफकत से मुझे, जिंदगी भर को मिले दिल को यही सौगात बहुत। उसने इस कदर मशहूर कर अंदाज में इन इशार को पढ़ा कि एक पल के लिए जैसे अरुण कैफ के दिल की कैफियत बदल गई, मगर फिर वो खुद पर काबू पाते अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा और धीरे से मुस्कुरा दिया। दिल चाह रहा है कि आपकी फोरहेड को बोसा लूं, मगर अभी आप मेरी बीवी नहीं है, कल जरूर दूंगा। उसकी कान में बोला तो हुरिया का दिल जैसे पसलियों से टकराने लगा। और मुझे कल का बहुत इंतजार है। और नजरें झुकाते हुए धीरे से बोली, मुझे भी। और कल का दिन तुम कभी नहीं भूल पाओगे।
मैं इतना खास बनाऊंगा। अरुण कैफ ने मायने का इस अंदाज में कहा तो उसके अंदाज को समझे बगैर शर्मगीन मुस्कुराए। अगले दिन बारात थी। वो अपने चंद दोस्तों के साथ बारात लेकर आया। एजाब कबूल के वक्त दिल ने कितनी बार रोका कि मत कर अरुण, छोड़ दे अपना इंतकाम, मत तोड़ हुरिया हमदानी के दिल को। मगर किसी के आंसू और चीखों ने उसके दिल को फिर से सख्त बना दिया। एजाब कबूल के बाद हुरिया को वहां लाया गया। उसने घूंघट उठा दिया। सबसे पहले उसके माथे पर बोसा दिया और हुरिया ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों का फोटो शूट हुआ। आज अरुण के लब कभी उसके रुखसार को और कभी माथे पर गुस्ताखियां करते, उसकी दिल की दुनिया को ताबाला कर रहे थे। कुछ ही देर में रुखसत होकर उसके साथ कैफ विला पहुंची। वो जब अंदर दाखिल हुई तो उसका इस्तकबाल तक कोई मौजूद नहीं था। उसका इस्तकबाल ना तो फूलों से किया गया और ना ही दुआएं देने के। न जाने क्यों हुरिया का दिल एक पल के लिए बोझल सा हो गया। क्या था अगर मुलाजमों से कहकर मेरा वेलकम ही कर लेता। कुछ देर के बाद एक बूढ़ी सी मुलाजमा आई और उसे साथ लेकर अरुण कैफ के कमरे में छोड़ के। कमरा शानदार था, मगर ना तो कोई सजावट की गई थी और ना इस्तकबाल के लिए कुछ और खास था। लगता है मेरे बुद्धू से हस्बैंड को इन सब चीजों का पता ही नहीं है। बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। और हल्का सा मुस्कुराते ही बुड़बुड़ाई। फिर वह इंतजार करने लगी। से इंतजार करते 2 घंटे बीत चुके थे। निगाहें बार बार सामने लगे वॉल क्लॉक पर जा रही थी, जहां पर घड़ी 12 का हिंसा बार करते 1 बजाने वाली थी। वो पहले ही सारे दिन की थकी थी। उसने बैकग्राउंड से टेक लगाई तो उसकी आंखें बंद होती चली गई, जो कि सुबह को साइड टेबल पर रखे अलार्म से खुली। उसने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। कुछ पल के लिए वो दिमाग से सब सोचती रही और फिर अपनी अकड़ी हुई गर्दन को दबाते सीधी हुई तो कमरा अभी तक खाली था। मतलब अरुण पूरी रात कमरे में नहीं आया। उसका दिल जैसे घबरा सा गया। या अल्लाह, अरुण कहाँ गए होंगे। उसने दिल ही दिल में सोचा और फिर से कॉल मिलाने लगी, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। प्लीज अल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। वो कांपते लबों से दुआएं कर रही थी। 8 बज चुके थे और उसके पाँव जैसे शल हो गए थे। मगर अरुण अभी तक घर वापस नहीं आया था और न जाने कितनी बार मुलाजमा को बुलाकर पूछ चुकी थी। अगर मुलाजमा ने तो वो रात को गाड़ी लेकर बाहर निकले थे और फिर वापस ही नहीं आए। उसे रोते हुए शराज हमदानी को फोन किया और अरहम और शहराज 15-20 मिनट से कैफेला पहुंच गए थे। और शराज हमदानी के सीने से लगी तड़प कर रोती, पापा प्लीज हारून को ढूंढे, पता नहीं कहाँ है, किसी मुसीबत में तो नहीं हो, मेरा दिल बंद हो जाएगा बाबा। वो अभी तक रात वाली ड्रेस में थी और उसका जोड़ा अध खुला था और दुपट्टा सर से कंधे पर डलका हुआ था। शराज हमदानी को अपनी बेटी दीवानी लगी। अरुण कैफ की दीवानी। वो भी तो किसी के यूं ही दीवाने हुआ करते थे। उसके एक झलक के लिए न जाने कितनी देर उसके कॉलेज के बाहर गाड़ी में बैठे थे। जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती थी उसकी एक झलक के लिए पागल हो जाया करते थे। और आज वही दीवानगी उनकी बेटी में थी। उनका दिल जैसे लर्ज उठा और कुछ देर बाद लाउंज का दरवाजा खुलते ही अरुण फ्रेश सा अंदर दाखिल हुआ। वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़ी, उसके सीने में जा समाई। शराज और हम इससे पहले कुछ बोलते पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल होती 2 हस्तियों को देखकर दोनों शॉक्ड की कैफियत में थे। कहाँ चले गए थे आप, मेरी जान आप में अरुण, वो सीने से लगी हिचकियों के साथ बोली। तुम? शराज हमदानी की आवाज पर वो आंसू साफ करते अरुण से अलग हुए पीछे खड़ी अरायना बेगम को देखकर जैसे शॉक हो गई। अरायना बेगम की हालत उनकी जैसे थी, वो यानी फटी फटी निगाहों से कभी शराज अहमद और कभी हुरिया को देख रही थी। ये क्या किया चांद तुमने? रायना ने फटी फटी आवाज में कहा। चांद, हुरिया और शराज बुड़बुड़ाया। फिर हुरिया नफी में सर हिलाती पीछे हुई और लड़खड़ाई थी और इससे पहले कि वो गिरती के जल्दी से शराज हमदानी ने आगे बढ़कर उसे थामा। अरुण कैफ ने पीछे होते रायना बेगम को अपनी बाहों के हिसार में लिया, जो कि अपना चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी और आराधियों ने रोते देख खुद भी रो रही थी। उसे दूसरी तरफ से आराधियों को अपनी बाहों में भर लिया। चलो यहाँ से बेटे, हमें इन धोखेबाज लोगों के बीच में नहीं रहना। शराज हमदानी ने हुरिया को उठाते हुए कहा और उसे थामे बाहर खिंचानी पड़ने लगी कि एकदम से अरुण ने पुकारा। अगर आपकी बेटी ने एक कदम भी बाहर रखा ना तो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा मिस्टर हमदानी। मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ।
میں وہ ہوں جو آپ کی ہستی کو ملیا میٹ کرنے کی طاقت، میں وہ ہوں جس کی دہشت سے دشمن کانپتا ہے، میں دبئی ترکی کے کنگ ہوٹل اینڈ ریزورٹس کا آنر پلس CEO اور دا کنگ آر کے۔ اس کی آواز میں شیروں سی گڑاہٹ تھی۔ اب کے بار شراز سوریہ کے ساتھ ارم کی آنکھیں بھی پھیل گئی۔ وہ شراز ہمدانی سے کئی گنا طاقتور تھا۔ پھر اس نے رائنا بیگم کو صوفے پہ بٹھایا اور چلتا ہوا ہوریا کی طرف آیا۔ کیا ہوا؟ کیسا فیل کر رہی ہو؟ یہ ایک ایسے انسان کی زندگی میں شامل ہو گئے جس سے تم شدید ترین نفرت کرتی تھی، جس کی وجہ کو الگ کر دیا۔ بہت نفرت تھی نا تمہیں مجھ سے، مگر دیکھو تمہاری آنکھوں میں مجھے نفرت نہیں، وہ ہار دکھ رہی ہے جو کبھی میری زندگی کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں وہی آنسو جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتے تھے۔ تم آج اسی جگہ پر کھڑی ہو جہاں پر کبھی میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ دیکھو نا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ اب چپ چاپ کھڑے واپس چلے جاؤ، اور اس گھر سے باہر قدم رکھو گی نا تو حقیقت میں برباد رکھ دوں گا۔ مجھے صرف ایک معمولی ہوٹل کا آرکھی مت سمجھنا۔ تمہارے باپ نے تو تمہاری ضد میں مجھے نیچا دکھانے کے لیے صرف کمشنر کے ساتھ کھیل کھیلتے بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے ہوٹل کو سیلڈ کیا تھا نا، لیکن میں صرف یہاں بیٹھے بیٹھے کال ملاؤں گا اور تمہارے باپ کے سارے ہوٹل کل نیلام ہو جائیں گے۔ اپنے باپ سے محبت کرتی ہوں نا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ ہوریا نے نماک کو سے دیکھا، پھر اپنی ہچکیاں دباتی دوڑتی سیڑھیاں چڑھتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ تربیت کی تو تم نے اس انسان کی، دیکھو کیا کیا اس نے۔ یہ تمہاری تربیت رائنا بیگم؟ شراز ہمدانی دہاڑے، آواز نیچی رکھیے، یہ میرا گھر ہے، ہارون کیف کا۔ اب آپ میری ماں سے اس انداز میں بات کریں گے نا، میں چپ نہیں رہوں گا۔ اور میری ماں کی تربیت پر تو بات ہی مت کیجیے۔ آپ نے جو اپنی بیٹی کی تربیت کی نا، اسے کون نہیں جانتا؟ غریبوں کو حقیر جاننے والی، اگر کسی نے آئینہ دکھا دیا تو اسے برباد کر دینے والی، آج خود برباد ہے۔ آپ نے جو اپنی بیٹی کی اتنی بری تربیت کی ہے نا، اب اسے درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور فکر مت کیجیے، کبھی کبھی جو پیار سے نہیں سمجھتے نا، انہیں سختی سے سمجھانا پڑتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو بہت جلد فیصلہ سناؤں گا، جہاں کبھی میری ماں کی خواہش تھی، بردار احساس کرنے والی۔ فکر مت کیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اور شراز ہمدانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے باندھ کر بولا، اور شراز ہمدانی نے لب نیچ کر اس کو دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی وہ 18 سالہ پہلے کا ارون کیف نہیں تھا، وہ واقعی میں کنگ تھا جس نے محض 8 سال پہلے کنگ انڈسٹری کو شروع کیا، اور چند سالوں میں وہ کنگ بن کر سب کی حواسوں پر چھا گیا۔ کون اس شخص سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کون اس سے ملنے کا خواہش مند نہیں تھا؟ مگر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ چلا رہا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف ان سے بدلہ لے رہا۔ شراز ہمدانی گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھے اپنا سر تھام کے ہارون کیف نے پانی کا گلاس بھر کر ان کے سامنے کیا۔ پانی پی لیجیے، تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے گا، پھر ٹھنڈے دماغ سے گھر واپس آئیے۔ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ زبان سے اسے زخم دوں گا، کیونکہ ہاتھ سے زیادہ زبان سے لگائے گئے زخموں میں مزہ ہے۔ ہاتھ میں دبے ہوئے زخم تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر زبان سے برسائے تیروں سے جو زخم لگتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں بڑھتی۔ وہ چبا چبا کر بولتا جا رہا تھا، اور شراز ہمدانی اسے نفرت والی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ سانپ بناتی ہے تم نے، دیکھو آج یہ تمہارے اپنوں کو ہی ڈس رہا ہے۔ شراز ہمدانی نے رائنا سے چنگار کر کہا، میری ماں سے اس طرح بات کرنے کی ہمت مت کیجیے، ورنہ میں اپنے اور آپ کے رشتے کا لحاظ بھی بھول جاؤں گا۔ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اسے سرد لہجے میں کہا تو ارحم بمشکل شراز کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ وہ چلتا ہوا رائنا بیگم کے پاس آیا جو کہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں نے غلط کیا؟ بتائیے نا ماں۔ امید بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو اور کیا کہوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ تم نے انتقام کے لیے سب کیا ہے نا؟ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی۔ تم نہیں جانتے اس کے اندر کتنا زہر ہے، اور جس کے اندر 7 سال کی عمر میں اتنا زہر تھا، اب اس کے زہر کا لیول کیا ہوگا؟ کیوں برباد کی تم نے اپنی زندگی جان؟ اسے سب سے بڑھ کر یہ بات کہ تم نے اپنی ماں کی تربیت پر داغ لگا دیا جان۔
عورت جیسی بھی ہو، میں نے تمہیں اس کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ جو بھی تھا، میں نے تمہیں کبھی کسی کو دھوکہ دینا نہیں سکھایا تھا، پھر کیوں؟ رائنا کے کئی سوال تھے اور اس کے ہاتھ تھامتے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما۔ اپنے بیٹے پر بھروسہ کیجیے، کچھ لوگ پیار سے اس قدر بگڑ جاتے ہیں نا، جو نفرت کے کرواہٹ سے دودارنا پڑتا ہے انہیں۔ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کے اندر جو زہر ہے نا، اسے امرت میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی ارون کیف نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو رائنا بیگم اسے دیکھتی رہ گئی اور ارادیہ الجھے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ماما یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کون تھے یہ انکل؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بول رہے تھے۔ اب بھیا بھی کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی، مطلب جن سے بھیا نے ابھی شادی کی وہ آپ کی بیٹی کیسے ہو گئی؟ اور اگر ہے تو پھر جیسے میں بھیا کی بہن ہوں ویسے وہ بھی بہن ہوئی، ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سب کچھ الجھا الجھا سا ہے۔ وہ جنجلا کر بولی۔ ہارون اور رائنا بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں آرادھیا، اور میں تمہارا کیا لگتا ہوں اور ماں میری کیا لگتی ہے یہ ان سے پوچھو۔ مجھے بھی ذرا تمہاری بگڑی ہوئی بہن کو قابو کرنا، میں جانتا ہوں اس نے پورے کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، اٹھ کھڑا ہوا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنے کمرے کی جانب پڑا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو توقع کے عین مطابق پورا کمرہ تہس نہس نہیں تھا، کوئی ایک چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی تھی، اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹی ہچکیاں بڑھ رہی تھی۔ وہ چلتا اس کے پاس اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفرت سے ہاتھ جھٹکتی بیٹھے۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت نفرت ہے مجھ سے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی تو تمہاری ہو ہی چکی ہے اور تمہیں اپنی ڈیوٹیز ضرور نبھانی چاہیے۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے آنے تک کمرہ صاف ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے اس قدر سخت لہجے میں بولا کہ ایک پل کے لیے ہورے کا دل جیسے سہم گیا۔ میں ہرگز نہیں کروں گی تمہارے باپ کی ملاز۔ شٹ اپ! میرے سامنے زبان درازی کی نا تو تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا میں۔ اس کے چلانے پر ساکت ہوئے۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ جانتے تھے جب میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، پھر کیوں مجھے اپنی جھوٹی فریبی محبت کی جال میں پھنسایا؟ اس کا گریبان پکڑے چلائی۔ ارون نے اپنے کان میں انگلیاں مارتے بیزاری سے اسے دیکھا۔ آہستہ آواز میں بولو، میرے کان بہت نازک ہے، اور زیادہ اونچی آواز میں بولو گی پھر اس کی سزا بھی دوں گا۔ کیا سزا دو گی؟ ہاں، مارو گے مجھے؟ وہ جواباً مزید چیخی۔ ارون نے اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کرتے اس پر حاوی ہوا اور اس کے لبوں پر بری طرح سے غضب ڈال رہا تھا۔ وہ جٹ پٹاتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا نازک وجود ارون کی مضبوط گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے پیچھے ہوا اور اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ اب چپ چاپ یہ سارا کچھ سمیٹو، ورنہ اس سے بری بھی سزا دوں گا۔ اور ہاں، گھر سے باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ اگر تم گھر سے باہر گئی نا تو میرے اندر کا کنگ جاگ جائے گا اور تمہارا باپ جیل کے اندر جائے گا، جسے تم نے میرے بھیجنے کی کوشش کی۔ افسوس تم لوگ میرے خلاف کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو حوریہ نے اپنی آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم سفاک ہو، ظالم ہو۔ وہ غصے سے چیخی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جو کچھ بکھرا ہے نا اسے جلد از جلد سمیٹو، ورنہ تمہاری نیکسٹ سزا اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگی۔ میں کوئی 14 سال کا مظلوم ارون کیف نہیں ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حوریہ چپ چاپ اٹھی اور سب کام کرنے لگی۔ سب سمیٹنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا سر تھام گئی۔ ہارون فریش ہو کر باہر نکلا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، ارون نے اسے سراہتے ہوئے کہا اور پھر سے لنچ کا کہتے باہر کی جانے پڑ گئے۔ حوریہ نے کپڑے نکالے اور اوجھل دل کے ساتھ فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ دوسری طرف رائنا بیگم ارادیہ کو سب سچائی بتا رہی تھی اور ارادیہ شاکڈ سی بے یقینی سے ہی سب سن رہی تھی۔ دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ جلد، لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو میرا نیکسٹ پارٹ کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔